السلام علیکم ناظرین دوستو، خواجہ غریب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے بارے میں یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک دن غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف پہنچے، اور جب اجمیر شریف پہنچے تو اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنی قاضی سے کہا کہ چلو مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہے، مگر میں تبھی مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا اور مجھے سلام کا جواب ملے گا۔ اگر مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب مزار پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک اندھا آدمی کو بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھ سے اندھا ہوں، کافی وقت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی وقت سے یہاں پر حاضری دے رہا ہوں اور رو رو کر دعا بھی کر رہا ہوں، یا اللہ اپنے اس ولی کے صدقے میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا فرما، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس نہ ملے تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سنتے ہی وہ اندھا آدمی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا آدمی سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا؟ اب تک تو میری آنکھ کی روشنی نہیں تھی، بلکہ اب میری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں اپنی آنکھوں کی روشنی سے ہی پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے اب میری گردن اڑانے کی بات کر دی، یعنی میرا بچنا اب بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ پھر اس اندھے آدمی نے زور زور سے رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کیا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس پہنچے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک بار سلام کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری بار سلام کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری بار اورنگزیب نے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، کیا بادشاہ اورنگزیب دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے پر دیری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو دیکھنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ یہ واقعہ ہونے تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، فتوائے عالمگیر۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف پہنچے تو اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور یہ مندر صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کو ہم عرب انا ساگر کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی زیادہ پوتر یعنی پاک صاف مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کو سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والے کی سیوا کرنا اور دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹا دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ مندر کے پاس چلے گئے اور انا ساگر سے کچھ
دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مرید کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسی وقت عصر کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کو کہا۔ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انس ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہو گئی تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہے کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہے نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے اور ضد کر رہے ہیں کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھ رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹ کو چرانے کا وقت آیا اور ان کو چرانے کے لیے جانے لگے تو چرواہا نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن پتہ نہیں اونٹ تو اٹھنے کی قابل ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اونٹ کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت زیادہ پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے کہا کہ وہ کوئی بھگوان ہے اوتار۔ اسی طرح دھیرے دھیرے بات راج تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹ پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے جوان کو باندھ کر رکھتے ہو، یا بیچارہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان بددعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے اور ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ دوستو، یہ آسان ہوتی ہے اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا۔ ارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، تمام چاہنے والے تک ضرور پہنچائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والے ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آپ کے لیے پھر حاضر ہوتے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔